حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى اليمين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن المتين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بلند صلوات. واجب الاحترام سامعین، صلوات پر بھی بلند. تو امام بارگاہ کی سیٹنگ اس طرح دی نا کہ مجمع عجیب طرح تک بکھراؤ کا شکار ہوا ہے. خطیب بیچارہ مکڑے کے پاس ہے، اس وجہ تو میں کرسی دا روح کے سردار چ رکھا ہے بھئی. تقریباً ہر پاس میری نگاہ رہا ہے. صلوات پڑھو مل کے بعد. آج دی مجلس سرکار باب الحوائج لمدار وفا حضرت عباس غازی مولا دے حوالے دی نال ہے، کیونکہ شہادت باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام دی ہے. تو پھر میری خواہش یہ ہوندی کہ پھر سارا ذکر ہی حضرت عباس کا ہونا چاہیے. اللہ نے ایک عہدہ اپنے مخصوص بندیاں واسطے رکھا ہے جس کا نام ہے عصمت، معصوم ہونا، جس کا معنی ہے کہ ولادت تو گھن کے زندگی دی آخری سانس تک جس پوری زندگی نہ جان بوجھ کے نہ بھول چک کے پوری زندگی کدا کوئی غلطی کوئی خطا نہ کیتی ہوئے، وہ اللہ دی کائنات معصوم آہد ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو کہن کے حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 نبی معصوم ہیں. پھر جتنے بھی ملائکہ ہیں اللہ دی نوری مخلوق اور معصوم ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات پڑھ دے تو سارے پڑھو. اور 12 امام، 13 ہستیاں بھی معصوم ہیں. لیکن تقسیم کچھ اس طرح دی ہے کہ ملائکہ معصوم، آدم تو گن کے عیسیٰ نبی تک 1,24,000 نبی معصوم، پیغمبر سیدہ 12 امام 12 تلو 14
یہ 14 معصومین علیہ السلام، ملائکہ بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، یہ 14 ہستیاں بھی معصوم ہیں، لیکن عصمت درجے جڑا بلند ترین عصمت کا درجہ ہے اللہ وہ 14 کو عطا فرمایا ہے۔ ملائکہ کو بھی ترک اولا ہو سکتے اور ہوندہ رہے، پاک جلگن کافی ملائکہ دے بڑے سامنے واقعات ہیں، انبیاء تو بھی ترک اولا ہو سکتا ہے اور ہوندہ رہے، کافی سارے انبیاء میں مثالہ موجود ہیں، کیونکہ وہ عصمت اعلیٰ درجے تے فائد نہیں۔ ملائکہ اور 1 لاکھ کے 1 کم جو بھی ہزار نبی ترک اولا کر دے بھی رہن، کر بھی سکدن، لیکن 14 عصمت وہ اعلیٰ درجے تے فائدن نہ ترک اولا کر سکدن تے نہ انہاں کو ترک اولا ہو جائے۔ لیکن شاید بات بعض میرے جوان بھائیاں بیٹیاں دے ذہن دے وچ مختلف سوال پیدا کرے بھی ترک اولا گناہ ہے، نہیں، معصوم دوانا جن کو گناہ نہ ہوئے، ترک اولا گناہ نہیں، ترک اولا بہتر کا معنی لینا ہے۔ مثلا قبلہ صاحب مجلس اچھی پڑھی ہے، کل وہ اگر بند بھی پڑھ چھوڑ دے تو کم بہتر ہو گئے نا، مجھا نہیں، یعنی آل محمد اس بہتر کو بھی نہیں چھوڑیا، انبیاء کو اس مقام تے تھوڑی کمی پیشی ہوئے دے، یہ گناہ نہیں ہوئے، یہ ملائکہ معصوم، انبیاء معصوم، 14 معصوم، یہ اللہ دے بنائے ہوئے معصوم، ان کو ادن معصوم منصوص من اللہ، جن کو اللہ آپ معصوم بنا کے بھیجے۔ لیکن کچھ کائنات ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہیں کو اللہ معصوم نہیں بڑھایا، لیکن انہوں نے کردار اتنی پاک، طاہر، اعلیٰ، بہترین، خوب تر ہے کہ انہوں پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیتا۔ انہوں کو آکھا میں دے معصوم محفوظ علی الخطا، جنہ پوری زندگی دے وچ اپنی ہمت و جرت نال گناہ نہیں کیتا، گناہ تو معصوم ہے، اللہ معصوم نہیں بنایا، لیکن انہاں اپنے کردار نال اپنی عصمت ثابت کی جی۔ ایک کائنات جنہ ہستن اللہ معصوم نے بنایا تو کردار نال معصوم بنے، اللہ دی کائنات جو کل 4 ہستے، کتنی؟ 4۔ پہلی، بلکہ میں پھر ان میں تقسیم کرتا ہوں، انہیں 4 جو 2 مرد ہیں تاکہ بات بچوں واسطے آسان ہو گئے، 2 خواتین ہیں، مردان دے جو اس عصمت دے عہدے تے جڑا اللہ نے دیتا کردار نال عصمت کو بلند کیتا ہے، مردان دے جو پہلی شخصیت ہے فقیر آل محمد، وجہ فرماؤں باب الحوائج، فرزند علی، قوت و شباب و جوانی امام حسین، حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ دوسری مردان جو شخصیت ہے جناب شبیہ پیمبر، فرزند امام حسین،
پوتا ہے علی ابن ابی طالب، بھتیجہ حسن و مجتبہ، اور برادر محترم امام علی زین العابدین، دادا بھی امام، بابا بھی امام، چاچا بھی امام، تے بھرا بھی امام۔ انہاں چار امامہ دی درمیان ایسی پاکیزہ زندگی گزار کے عصمت کے درجے تے پہنچن والے دا نام ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ یہ دو مرد جن کی وضاحت بھی میں کر سکتا ہوں، حضرت علی اکبر دے عصمت دے بھی دلائل کثیر ہیں، لیکن وقت لمبا ہو گئے سے۔ یہ دو مرد، دو خواتین جو پہلی خاتون شریکت الحسین اپنے باپ دی زینت بیٹی، جس کا نام بھی زین اب ہے، باپ دی زینت بیٹی، بی بی عالیہ مخدومہ، عالمہ غیر معلمہ، مفہمہ غیر مفہمہ، غیر فہمہ، مفہمہ غیر فہمہ، عالمہ غیر معلمہ، یعنی اللہ دی یونیورسٹی جو پڑھی ہوئی، ایڈی سمجھدار جو کہیں دے سمجھامان دیو کو ضرورت نہیں۔ بی بی عالیہ السلام اللہ علیہ، بی بی دی عظمت دے مل کے آواز بلند سمجھ۔ اور دوسری خاتون بی بی امام مرشد کاظم دی بیٹی ہے، امام رضا دی بہن ہے، امام محمد تقی دی پوتی ہے، جعفر صادق آل محمد دی پوتی ہے، توجہ فرما رہے ہو، امام محمد تقی دی پھپھی ہے، چار امامہ نال ڈائریکٹ تعلق رکھ دیے، نام فاطمہ سدید معصومہ قوم میں، ایڈی عزت والی بی بی، کل زندگی 28 سال ہے، 28 سال دی این جوانی دے وچ پھرا دی محبت وچ خراسان ٹری، ساوے بیمار ہوئی، کم وچ بیماری دے بعد 18 نے زندہ رہ کے وفات پا کے مدفن ہوئی ہے۔ رضا پھرا اجاز امامت نال خراسان تو بھیڑ دے جنازے تے آئے، تے بی بی دا نائب فاطمہ لقب اس معصومہ 28 سالہ زندگی انج پہ عیب گزاری ہے، رضا امام کو معصومہ دے لقب نال یاد کرے دیا۔ یہ لقب معصومہ جڑا ہے یہ پیغمبر کی طرف بھی دیتا ہوئے، بابا مرشد کاظم بھی معصومہ سنندہ، امام رضا پھرا بھی معصومہ سنندے ہیں۔ یہ چار ہستے ہیں، دو خواتین، دو مرد۔ کیونکہ سادہ موضوع ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، یہ حضرت ابو الفضل عباس دی شخصیت کو ذہن چ بٹھاؤ۔ عباس کوئی معمولی شخصیت دا نام نہیں، حضرت عباس کوئی ان پڑھ نہ، کوئی نعوذ باللہ کچھ نہ جانن والا نہ، اپنے زمانے دا مجتہد حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اپنے زمانے دا فقیہ، کیونکہ علی دا پتر انا مدینۃ العلم علی بابا تو علم حاصل کیتا ہویا، بلکہ ایک جملہ ہو رہا ہے، علی ابن المؤمنین دے پتر 18 روحن امام حسنین شریفین کریمین سبتین سیدین حسنین امام ہیں، انہاں تو بعد 16 بیٹے، بعد حسنین دے انہاں 16 بیٹیاں دے وچوں مولا امام امیر المؤمنین دا سخت فقیہ، عالم، شجاع، بہادر، متقی، زاہد، خدا رسول، امام دا پابند حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے وقت فقیر ہیں، کیونکہ مسلسل اماموں کے درمیان جو زندگی گزری
تو پھر انہوں کو موقع ہی نہیں ملیا اپنے علم کو منتقل کرنے دا، بیان کرنے دا، لیکن ایک موقع ملے جس ویلے امام حسین مکہ تشریف فرمان تے حج کو احرام وچ تبدیل کرن لگن، اس تو قبل کعبے دی چھت تے کھڑ کے بھرا امام حسین امام دی موجودگی بھتیجے سید سجاد امام دی موجودگی پوری دنیا دے آئے ہوئے حاجیاں دے سامنے اللہ دے گھر کعبے دے اتے کھڑ کے حضرت عباس نے ایک علمی خطبہ بیان کیتا ہے، غیر معصومہ چوں یہ جی عظیم خطبہ کہیں بیان نہیں کیتا۔ تو جو فرما رہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت جس وقت کربلا تشریف گھن آئے تے اپنے جد حضرت عباس دی پیرانے پاس من کے زیارت پڑھی، جڑی کہ تسا زیارت وارثہ دے نام پڑھتے ہو، امام صادق دی روایت دے ہو، زیارت ہے السلام علیکہ یا مطیع اللہ و مطیع الرسول وال امیر المومنین والحسن والحسین۔ وقت دا امام جعفر صادق پیا دے، اے اللہ دا مطیع و فرما بردار، اے رسول دا مطیع و فرما بردار، اے علی امیر المومنین دا مطیع و فرما بردار، اے حسن و حسین دا مطیع و فرما بردار، میں جعفر صادق دا تیرے ہوتے سلام ہو رہے۔ یعنی ایک امام نے پوری زندگی دی خلاصہ گارنٹی بیان کی دیئے کہ میرے جد دی مکمل زندگی اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت، علی امیر المومنین دی اطاعت اور حسنین شریفین دی اطاعت دے وچ مکمل زندگی نہ دی اطاعت وچ گزری ہے۔ امام گارنٹی پیا نہیں ہے اور مقام اتنا بلند ہے، علی زین العابدین دے سامنے واعظ، خطیب، ذاکر یا شاعر جو بھی پڑھنے والا ہا، اس نام چاہے حضرت داد زین العابدین مجمع دے وچ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو ذہن خیال پیدا ہوئے بھئی ویسے اٹھن یا اس میں عباس دے اٹھن امتحان گنن واسطے دوبارہ نہ چاہے، سید الساجدین علی زین العابدین دوبارہ نام عباس سن کے احترام مستے کھڑے ہو گئے۔ مجھ پر یقین ہے کامل حاصل کرنے مستے تیسری مرتبہ نہ چاہے، امام تیسری دفعہ احترام مستے کھڑے بھی ہوئے اور ایک جملہ بھی فرمائے کہ اے واعظ خطیب، تو میرے چاچی عباس دا نام اللہ تعالیٰ کوئی زندگی دے وے قیامت تک چاہتا رہے وائے، اللہ میں کو زندگی دے وے میں قیامت تک احترام مستے کھڑا ہوتا رہے وائے۔ تو جو فرما رہے ہو کون ہستی نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام، بلکہ آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حرم دوانت سلام پڑھ دے انترائے امام صاحب اچھا اگر ٹائم ہوئے تھا ذکر کرے سامنے ایک جملہ ہوا دے ہونے ہیں فضا اللہ کہ اللہ تک پہنچان دا وسیلہ رسول تے رسول تک پہنچان دا دروازہ علی تے حسین تک پہنچان دے دروازے دا نام عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عباس خدا رسول پھر حسن اور پھر امام حسین نے زندگی گزاری ہے۔ کدا حضرت عباس اے نہیں آکھا بھئی میں تسا کیوں پیا دے ہو یا کیا پیا دے ہو یا میں بھی مشورہ دینا چلو تسے سنائیے تو میرا مشورہ ہی گنو چاہ نہیں، جتھا حسین آکے بہ رہو عباس بیٹھی ہے، جتھا آکے نے اٹھ کھڑو اٹھ کھڑے، جتھا آکے نے خیمے لا لینس جا، جتھا آکے سے خیمے پٹ پٹے نس جا،
عباس حسین دا او غلام ہے جن ساری زندگی حسین دے سامنے ساری اچھا نہیں چاہیا. لیکن اس وقت بھی اس زمانے وچ بھی لوگ حضرت عباس دی گستاخی کردے ہیں. ہوں بھی پرسوں ترسوں پائے گا میرے کو پہلے ایک ذاکر پڑھتا ہے وہ بھی آ کے جی بھی مروان دے وہ دربار چ گئے ولید دے فرمایا دروازے تے رکی تے پھر وہ ولید دھمکی دیتی تے حضرت آواز بلند کی تھی تے عباس تلوار چاہ کے بھج آیا. حسین رکے دے انتے نہ ہی رکدا تے اکبر کو سٹ کے کان وچ کوئی گل کیتی تے بعد امام حضرت عباس نے اکبر تو پوچھا بھی کی گل ہے تو نہ کہ جی تیرا چاچا میرے کو تو نہیں جھلیندا پیا تے بھتریجی سکینہ کو چاہیے پھر سکینہ کو تے وہ اتنی بڑی گستاخی. عباس اس ہستی کا نام ہے. حسین کھڑا کے گن بھی تھا اتنے کھڑا رہے ہیں. ان تو ہوں عباس کا نام نے اتنا جملہ مل دے اس میں واپس آندے پیان نا اتنا پوچھے نہیں بھائی میں گل اجازت ہو سوال کر سکنا. امام فرمایا بالکل کر سکنا. تو میرا برا ہے میری کمر کا زور ہے میرا بازو ہے میرا سارا سرمایہ تو ہے بالکل کرو گل. اگر لگے میں سنے جو ابے نے اماں نال شادی تاں واسطے کی تھی جو اللہ میں کوئی پتر دے سی جڑا حسین دا نوکر ہو سی. یہ گل سچ ہے. فرمایا ہاں میروں نے گل سچ ہے ابے نے تاں واسطے تھوڑی اماں نال شادی کی تھی. تو وہ نوکر کون ہے؟ فرمایا وہ نوکر تو عباس ہیں. مولا تے بات میں تھوڑا نوکر ہاں تھوڑی حفاظت واسطے ابے منگیا میں کو تو میں ابے کو وننا تے ابا یہ پوچھے چاہ میرے کو جو تیرے زندگی دے وچ حسین کو دھمکیاں ملدیاں رہ گئیں تو میں کیا جواب دے ساں. امام پر میں تو جو جواب نہیں می کیونکہ جو امام دا حکم ہاں میں وہ دا پابند ہاں. جو فرما رہے حضرت عباس دے فضائل اتنا ہیں کہ میں گھنٹے نامہ پڑھنا بیچ لیکن پھر سورا ٹائم گزر گیا تیسری نہ ٹائم گزرتا پیا حالانکہ میں بغیر بریک دے گفتگو کو مسلسل پڑھندا پیا. سلوات پڑھو مل کے بابا اچھا بھئی ایک بات ہے کہ چندے دی گزارش ہے تے میرے خیال روزانہ صاحب گزارش نہ کرنے پوے آپ تعاون فرماؤ تے نو چاہے بھی حکم ہویا آئی میں بھی جلوس سے آج رات جلوس دے حوالے نال بھی رسو. جلوس دے شرکت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. جلوس ظلم دے خلاف احتجاج ہے. مظلوم دی حمایت وچ اٹھن والا ہر قدم حج اور عمرہ دا ثواب رکھتا ہے. جلوس سے شرکت کرنا امام حسین دی مظلومیت و حمایت وچ احتجاج ہے اور ظالم دے خلاف احتجاج ہے. اور تھوڑا جڑا قدم اٹھتا ہے تے جڑا تھوڑا ہاتھ تھوڑے سینے تے لگدا ہے یہ تھوڑے سینے تے نہیں یزیدیت دے منہ تے تماچا وجدا ہے. یزیدیت گھبران رہتی ہے اور تھوڑے کو مضبوط کوئی پلیٹ فارم ہے تو تھوڑے جلوس ہیں. دشمن ڈردا ہے تنو چیزاں کو ڈردا ہے. ایک تیری مرجیت کرو تو ایک تیری سے جلوس اور عزاداری کو ڈرتا ہے. لہذا بھرپور کوشش کرے جلوس سے شرکت کرنا دی اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ اس جلوس کے وچ امام زمانہ بھی آنے ہیں. یہ مسلم روایات ملتا ہے. آیت اللہ مہدی بار العلوم دے واقعات بھی ملتا ہے. آیت اللہ حسین پر جلدی رحمت اللہ علیہ دے واقعات بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ کو باقاعدہ حلقے دے وچ ماتم کرندا ہویا ڈٹھا گیا ہے. امام دی ہر ماتمی تے نگاہ ہوندی, امام دی ہر عزادار تے نگاہ ہوندی, امام دی ہر نما خان تے نگاہ ہوندی, امام دی ہر مومن تے نگاہ ہوندی. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ماتم نوحاں عزاداری دے شریک ہو تو کم از کم تھوڑا لباس, تھوڑا ٹولن, تھوڑی شکل, تھوڑا انداز ایسا ہوئے کہ امام دیکھ کے تو دعا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ یہ 5.5 پنجاب دا کلچر ہے, مچولا اتار کے ماتم کرنا مناسب نہیں ہے. جس ننگا
میڈیا وید ہے ماما بہنا ہوندی ہیں ماتم کو چٹولا کیا آدھے ماتم نہ کرو یہ کپڑا کتنا موٹا ہے کہ وہ ہاتھ جو کومڑ تا بیس پڑ گئے جتنا اپنے آپ کو لباس دے وچ پوشیدہ کر کے ماتم کرے سے اتنا تیرے تقوی اور خلوص دے وچ بہتری پیدا ہو سے مہذب قوم ہو سمجھدار قوم ہو مہذب طریقے نال جڑا ماتم میں ہوتا لطف ہی کچھ اور ہے ماتم تو وہ ہے نا جڑا غیر دیکھے تے کرنا واسطے مجبور ہو نہیں ایک سوال پڑھو مل کے بابا سلوات پھر بھی بابا ایک دو جملے حضرت عباس دے فضیلت دے ایک دو جملے میں کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرنا میں مسئلہ شروع کرنا میں جملہ نہ کھاں جی میں کہ میں عرض کی دیئے قبلہ صاحب نے بھی اپنی سعادت الدارین بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام کو ایک خواہش اظہار کی طرف جاننا کہ کوئی خاندان ہوئے جڑا شریف لائق بہادر شجاع میں اس خاندان شادی کرا تاکہ اللہ میں کو بچہ دے وے اونا میرے حسین جڑا میرے حسین دا مددگار ثابت ہوئے تو حضرت نے قبیلہ کلابیہ خاندان دے سردار جناب حزام دے دروازے دے گئے اگرچہ اس بات دی وضاحت ضروری ہے میں چلو ایک نقطہ کر دیا کہ عقیل کو کیوں آکھنے بھی تو کوئی یہ خاندان 10 شریف بہادر لائق شجاع وغیرہ وغیرہ صفات کا مالک ہوئے کیونکہ حضرت عقیل علیہ السلام ماہر النصابہ کو آدن جڑے لوگ دے شجرہ انصاب کو بہتر جاندہ ہوئے اور حضرت عقیل کتنا ملکہ آج دو بندے چادر پا کے ستے پائے ہومنا تو صرف انہوں نے پیرے دے انگوٹھے زہر ہومنا نا وہ انگوٹھا دے کے دس نندیان یہ فلاں خاندان نہ تھا لکھ دے تے فلاں دا پتر ہے ایر سارے بندے عقیل دے سامنے نانا دے مسا اثر پیو چلے سے سلوات پڑھو مل کے باوال اس وجہ تو انتخاب کتنے کیونکہ عرب دے شجریں تو بڑا بہتر واقف ہے جی جی اچھا سلوات پڑھو مل کے باوال صحیح فرما رہے ہیں سرش بھی تو شروع ہوئی یقیناً حضرت عقیل جناب حزام دے دروازے دے گئے لیکن اجازت منگ کے پہلے دسیا کہ کلابیہ خاندان دے سردار حزام دے دروازے دے آپ کو توجہ خاندان بڑا چنگا ہے سردار بڑا لائق ہے حضرت فرمایا مان دروازہ کٹ کٹایا تھے وہ سردار آیا پہ قدم بوسی کر کے آتے جن کوئی حکم ہے تو نوکر کو شاید گنو وقت دی وجہ تو میں جملے چھوڑنے کو دے میں جواب دے کے آدن غرض مند سرمیندے نہیں رہاں دے خود ٹور کے آندے رہاں دے یہ نہ معاملہ ہے شریف لوگ ہیں میں دروازہ کیڑی غرض ہو چاہیے وہ میرے دروازہ دیکھیں دے فرمایا میں چاہنا تھوڑے خاندانی چوں ایک رشتہ میرے خاندانی چوں ہوئے یہ پھر تو جانتے جو رشتہ گننا منجو جی میں ایک رشتہ گننا آیا اپنے خاندان واسطے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیندے واسطے گننا ہے انہیں ہے جب مانا آگو والا انہیں جواب ہونے دو جڑا رشتہ گنن گیا بیٹھے چیندے واسطے اگر وہ ماشاءاللہ قابل لائق ہے تو فوراً فخر نہ اکسی جی فلانے واسطے گننا ہے جے او ہوئے پیکار نکٹو تو وقت وہ اشارے کنے چلے سندے نا چینے شرم محسوس کریں گے انہیں ہے کوئی نا جنہ دولہ ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب عقیل نے اتھا بھرا علی دے فضائل پڑھے پورا گھنٹے دا خطبہ ہے جڑا بھرا دا فضائل دا پڑھے اس میں رشتہ کیندے واسطے کی
میں کیونکہ وقت نے میں تو نہ سنا سکتا، لیکن آخری جملہ جو سنا ماں آخری جملہ یہ ہوا کہ رشتہ او دے واسطے کہنا آیا جن دی محبت ایمان ہے، جن دا بغض کفر ہے، اور جو فرما رہے رشتہ او دے واسطے کہنا آیا جن دا چہرہ دیکھنا اللہ دی عین عبادت ہے۔ جناب حضام نے آکھا میں نے رشتہ قبول ہے، لیکن شریعت دا جگہ نظام ہے وہ منتخب بھی تام واسطے کی دینے جو شریعت جان رہا بیٹی تو اجازت گھنی دیئے تو بات گل کری دیئے، میں پہلے بیٹی کو اجازت گھنی سا پھر میں اگلا جواب دے سا، میں قبول ہے، لیکن جب تک میری بیٹی دی ہاں یا نہ نہیں میں جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن بی بی فاطمہ کو جس ویلے پوچھیا گیا بی بی فوراً چھتے شکر کیتا، بی بی آدھی میں نے پرائے رہا تھا تو خواب بدی دے دیا جو پیغمبر دی بیٹی میں کو اپنے گھر دلہن پڑھا کے گھن میں دیئے، میں سوچے دیا میں کو جا کہ محمد دا گھرانہ کو جا، لیکن ایسی فضیلت اگر میں کو ملے کہ جناب زہرا دا شوہر فاطمہ دا شوہر پڑھتا بھی ہے تو اس تو بڑی فضیلت اور کیڑی ہو سکتی ہے۔ آلے اختصار سارے گلہ چھوڑ کے تفصیلی کا موقع ملے میں تو سنے سا شادی ہوئی تھی بی بی آئی دروازے تھے جس میں مین گیٹ تھے، بی بی قدم نہیں رکھیا اندر بہ گئی، چوکھٹ تے بوسہ دے کے آدھی دروازہ زہرا دا چوکھٹ بدور دی گواہرہ میں اس گھر جو دلہن نہیں میں اس گھر دی کنیز بن کے بیانی ہے، اور بی بی واقعاً کنیز بن کے وقت گزارے ہے۔ یہ حضرت عباس دی تربیت ہے نا بی بی دی، ماں ایک بیٹے دی تربیت کی تھی، تربیت دا نتیجہ بس کیونکہ ڈھیر سارا ٹائم ہو گیا ہے ایک جملہ بھی اب پڑھ چھوڑا۔ 4 شعبان کو آ گیا حضرت عباس دنیا دے بچہ بیٹا جس گھر چ پیدا ہوئے، گھر میں امیر دا ہوئے یا غریب دا ہوئے، ایک دفعہ گھر دا رنگ تے ماحول تے بدل میں نے خوشیاں دے وچ تے خوشیاں تے رونقاں ہوندی ہیں تے جس ویلے حضرت عباس جیسی شخصیت علی علیہ السلام دے گھر وچ آئیے، گھر دا رنگ تے ماحول کیا ہا، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، ایک ربعی بیان پیا کرنا ہے، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ ملوانی اللہ میں چھوڑا کٹے دن کہ تُسا فضائل نہ کتنا محبت رہتے ہو، تبلیغ تک رہتے ہو، یہ ساری تبلیغ ہوندی ہے، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ توجہ، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، ملک جھلاتے تھے آگے جھولا، میں پھر دہرا دینا تاکہ تیرے ذہن گل باوے، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آگے جھولا، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آگے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ یہ کون آرام یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ جنہ جھولا ملائکہ جھولن دے نو حسین آدن، جنہ جھولا حسین جھولن دے ہے وہ عباس آدن۔
جنہ لباس جنت جو ہے وہ حسین آدن، جنہ لباس زہرا ہتھنا رسی کے رکھ گئی ہے وہ عباس آدن اجرہ مرتا ہے۔ جنہ لباس بدون اپنے ہتھنا رسی کے رکھ گئی ہے وہ عباس آدن۔ آیت اللہ عبدالرزاق مکرم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مقتل مکرم میں جملہ لکھا ہے، عراق دے نجف شاہ تو دائیں بائیں دو بستیاں الفلاسیات مامرہ، الفلاسیات اشرہ محرم ہوندہ آئی تے مامرہ چنائی ہوندہ تے جی بہت شاہ گرد و نواز لوگ جمع ہوندے ہو مجلس دے، وہ مامرہ دے لوگ بھی الفلاسیات محرم اشرہ سنتے ہیں کہ چھیک وہ جڑا ذاکر وائز پڑھتا مولا عباس دی شہادت جس میں قبائل بیان کرنا لوگ مومن عزادار برداشت نہ کر سکتے اٹھ کے ماتم کریں دے ہاں۔ اور میری 25 سالہ ذاکری دا تجربہ ہے کہ سب تو مشکل ترین شہادت مولا عباس دی، خصوصاً میں بار بار تجربہ کیتا ہے کہ یہ شہادت مومن نہیں برداشت کریں دے، خصوصاً سادات دے بچ دو مسائب پر ہونا قیامت پڑھنے دی، ایک بی بی زہرا دا ایک اس زہرا دے پتر عباس تھا، برداشت کرنا مشکل ہو گئے کیونکہ بہت بڑا مان ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ وہ مامرہ دے ایک مومن دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے لتاں تو بیچارہ معذور ہو گیا، پیر کٹی گیا ایکسیڈنٹ اشرہ محرم آیا، لوگ مجلس سمت ویندے ہیں شیکو مجلس دے حل بھی منن لگا مامرہ علی فراسی ہے اسا کہ کاش میرے پیر ہو میں نہ میں مجلس سے منجا ہاں کہیں آکھا خبراندہ کہ وہ چاہ کے گھن ویندے ہیں گھن ہے تو وہ آ بیٹھا مجلس سوڑ لگا، پڑھنے والے نے پڑھیا جس میں مولا دی شہادت شروع ہوتی ہے وہ لوگ برداشت نہ کر سکتے بہن آن سکتے اٹھی کے پٹن لگ گئے ہیں، وہ سارے اٹھی کے پٹن لگ گئے ماتم کرن لگ گئے تو وہ رو کے بیٹھا دے کاش میں دے پیر ہو میں نہ مائیں اٹھی کی عباس دا ترسا عباس دا بھیڑا کنے وہاں ماں بھی اٹھی کی ماتم کر رہا زہرا کو اس دے بیٹے دا ترسا دے وہاں یہ جملہ بیٹھا دے کاش میں دے پیر ہو میں نہ ہر کوئی ماتم دے وچ روان دے وچ مشغول ہے وہ نٹھے کھوڑے سوار کری بھائی اور کہتے ہیں عبد خدا اٹھ تو بھی اٹھ کی ماتم کر میں ہم کو عرض کی تھی جی میرے پیر کوئی نہیں میں اٹھ نہ سکتا بات انہیں روچی باری آکھی میں جو ادھا پہ اٹھ کے ماتم کر اس پہ جملہ دوایا جی میرے پیر نہیں میں اٹھ نہیں سکتا آمان نے آکھے میں جو پیا تھا تو اٹھ کے ماتم کر ادھو دے لینچے تھوڑا جا کڑا کہی میں گھبرا گیا میں کہ جی بار بار مجبور کریں دے تو ایک کم کرو منت نہ ہوئے تو سب میں کو اپنے بازوان دا سہارا دے کے اٹھاؤ لفظ بازو آئے تھی آمان والے دی دھا نکل گئی آدھے واللہ اندی مائی زین او مومن جب میرے بازو ہوئے نا زینب دی چادر نٹو گیا اجرکم اللہ اگر میرے بازو ہوئے نا حسین دی لاش تو گھوڑے بھر ہوئے نا اجرکم اللہ اگر میرے بازو سلامت ہوئے نا سکینہ کربلا تو شام دے تماچے جھلیں دی رہو بہونا مانا حضرت عباس بہونا سہارا حضرت عباس آیت اللہ خوری رحمت اللہ علیہ منی نانا جس لئے حضرت عباس دے حرم دے پہر آلے پسو سید امام اللہ کے رکھیں دا آجا بزرگان ابا کبا اللہ رکھیں دیا پہر آلے پاسے بوسہ دے کے ترے سلام پڑھ دیا پہلا سلام السلام علیکم یا شباب الحسین رو کیا کہنا اور حسین دی جوانی میرا سلام ہو گئی رب اکبر دی قسم جے تک حسین دا عباس جیندہ رہی ہے کمر کھلی رہ گئی ہے غازی ٹوٹتا گیا ہے حسین دی کمر چھکتی گئی ہے حسین دی جوانی دا نام ہے عباس السلام علیکہ یا شباب الحسین وقت تجھا سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب اور زینب دا برکا میرا سلام ہوئی کیونکہ جب تک غازی جیندہ رہ گئے زہرا دے دھیاں دے برکے سلامت رہ گئے اس طرح سلام کریں دینا السلام علیکہ یا سقائے سکینہ اے حسین دی دھی دا ماشکی میرا سلام ہوئی
شریفہ غیورہ تم بڑا مانہا تم بڑا سہارا جے تک عباس جیندہ رہی ہے فوج اشکیات دے حوصلے پست رہ گئے علی دے دھیاں دے حوصلے بلند رہ گئے جتنا لشکر آندے ہن بیبیاں خوف زدہ ہوندیاں ہن میری مخدومہ سارے کیا رون دیاں تے گھبران دیاں تے پریشان کیوں ہوندیاں ہو پریشان نہ ہو میرا عباس جیندہ ہے میرا عباس موجود ہے جتنا پیامن میرے عباس دی موجودگی کہیں دی جرت نہیں جو زینب دے خیمے آلے پاس جا کے چاہ کے دیکھے جن تک حاضر ہے آلیہ اس فوج دے تمام لشکر دے حوصلے بلند رہے دشمن دے حوصلے پست رہے ہر شہید دی شہادت تو پہلے وہ وڈی تھے لمبی شہادت ہے بچ میں شارٹ کرنا بیاں ہر شہید دی شہادت تو پہلے حسین کو آئے قدمت اطلاع کے آدھا نہ مہمان مرا نہ صحاب مرا نہ انصار مرا نہ بھیرات پتر مرا نوکر کو بھیجتے دیکھتا صحیح لیکن میرا امام فرما میں نا عباس میرا ویرون تو میری اتنی ضرورت ہے تو ہیں تا ساڑا سب کچھ ہے تین ٹور بننا ہے میرے بہنہ تے برکے روٹی بننا ہے کہیں ملا کہ نا عباس تو میری کمر دا زور ہے تین ٹور بننا ہے میری کمر ٹوٹ بننا ہے لیکن شہزادہ علی اکبر دی شہادت بات کیونکہ شہزادہ علی اکبر دی شہادت نے اس پورے قافلے چترائے بندیاں تے ڈھیر اثر کیتا ہے حسین تے اتنا اثر ہوئے جو اکھاں دی بینائی بک گئی عباس تے اتنا اثر ہوئے جو سبل بک گئی ہے علی دی دھی دی زینب عالیہ تے اتنا اثر ہوئے جو بی بی ٹور نہ ہی سکتی بہ گئی ہے اس میں علی اکبر شہید ہویا نا حوصلہ موگی ہے صبر موگی ہے روندہ 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 پھرا دی قدم جا کے بہ گئی حضرت مولا اور منت لا نوکر کو اجازت دے اکبر دے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتا میرے پتر دی شہادت تو بعد میرا جگر کباب ہو گئی ہے حسین ایک جملہ فرمائے میرا لال تو میری فوج دا جرنیل ہیں ملگانی آلو گرمی ضرور ہے تھک کے نہیں سونا لفظ جرنیل آئے تھے آدھے مولا عرض کرن جے ناراض نہ ہو میں اتنا تدسو وہ کیڑی فوج ہے جیدہ میں جرنیل نہ اکبر رہی ہے نہ قاسم رہی ہے نہ اون محمد رہ گئی ہے کیڑی فوج بچ گئی ہے جیدہ میں جرنیل اجرکم اللہ میرے آقا بھراب بہان اللہ امیر حسین اللہ تیری پوری بچھائی قبول کرے تیری بڑی محنت ہے اللہ اس امام بارگاہ کو میں سید دی دعا ہے قیامت تک آباد رکھے جڑے اس امام بارگاہ نال اس پروگرام نال تعاون تک کردن مالک قیامت تک انہیں دے ویڑے آباد فرماوے کوشش کرنا جڑی شے میں کتاب وچ پڑھدا میں وہ پڑھنی ہوندی ہے سونی سونی گل میں گھٹ پڑھدا پھرا کوہان اللہ کے روک کے فرمودن عباس پھرا حیاتی ہوئی عباس پھرا تیرے آسرے تے جملہ سمجھائے گھن آیا پردے دارے فرمودن ایڈو فوج رزیل یزید دی ہے ایڈو یسرب دی سردار ہے میری آواز نہ لکھا ہے جملے تو لکھا ہے اجرکم اللہ جملہ میں وقت اللہ دینا میرے واسطے بہت اوکھا جملہ ہے عباس کو اللہ کے آدھن عباس پھرا تیرے آسرتے گھن آیا پردے دارے ایڈو فوج رزیل یزید دیئے ایڈو یسرب دی سردارے فرمیدن من مانگ اجازت میں ڈالمہ والا تیری زینب ذمہ دارے میدان تو بھیجے او دی مرضی یا شام والے بازار اجرکم اللہ میدان تو بھیجے او دی مرضی یا شام والے بازار
امیر حسین میں کوشش کرے شاہ مکمل شہادت پڑھ سکیں، میری اپنی حسرت ہوں گی. یہ پورے عاشورہ دا ایک مضمون ہے حضرت عباس. میرے آخری ساجے تک میں پڑھنے دی کوشش کرتا ہوں، میں لیٹ ہوں تو میں کوئی ہوں. میرا بیر تھک بھی ہیں تو ان برداشت نہیں کر سکتا ون، لیکن بنن تو پہلے ایک بار خیمے میں بہن دا آخری سلام کر جا. عباس پھرا تو حکمن کے بہن دے خیمے جا کھڑے، علی دی دی دے قریب آ کے آدھے سردار ذاتی نوکر دا چھیکڑی سلام. تین جملہ سن چھوڑے ہیں، میں پڑھ چھوڑے، اللہ جانے علی دی دھی دی جگر دے دانے کیا گزری ہو سی. بی بی علی 61 ہجری دی گل ہے نا، دا محرم 61 ہجری، علی کچھ دی شہادت 40 ہجری، 21 سال پہلے. علامہ علی نکئی نکن مرحوم دے لفظ ہیں، بی بی علی 21 سال پہلے دی میں کو بابے دی گال یاد آ گئی ہے. انہی کو ضربت لگی ہوئی ہس، میں سار جھوڑی چھپایا ہویا، زخمی ڈاڈا خون واندہ پیاس اوکھا اٹھی بیٹھا. آدھا زینب چاک تو چادر لہا میں دہی ہے، سر چم کے آدھا زینب سر اوریان ہو وجنے. میں عرض کی تھی بابا جنہیں 18 پھرا ہوں کہ دی جرت ہے جو زینب دی چادر لہا ہے. تے بات 18 پھراوان دے وچوں جن عباس جی امیر ہوئے. اشریفہ دل غازی آکھینا میرا چھیکڑی سلام بی بی دے بابے سچ فرمایا. ہون میرے لٹی جان دی موسم آ گئی ہے، ہون میرے بغالے منجن دی وقت آ گئی ہے، ہون میری شرابی دے دربار خود میرے وردہ وردہ آ گئی ہے. اجرکم اللہ. بی بی علی بیر رکیں دی ہاں کوئی نا، جو میرا اجازت دے چکے تو میں کتوں روک سکنی ہوں، لیکن میرے دل دی ایک حسرت ہے. میں سنیے تو رکابہ گھوڑے تے باندھے ہیں تے گھوڑے تے بائی کے ڈاٹھا سونا لگ دائیں. میں آج تک دیکھو گھوڑے تے بیٹھا ہویا نہیں جٹھا. دیکھو جملے ہوندن مسائب دے اور کچھ نہیں ہوتا. اے مدینے تو چلو باقی سارا سفر چھوڑ دیو، مدینے تو کربلا تک آلیا براد نار نہیں آئی جی. عباس گھوڑے تو نہیں باندھا، یہ بڑی پردہ ہے جائیں پھرا عباس کوئی 1400 میل دے سفر جو گھوڑے تے بیٹھا ہی نہیں بیٹھا. بھین دا حکم من کے بی بی علی گھوڑے تے بیت اللہ خیمے دا چکر میں آج دے دیا آخری ویلے جو میرا پھرا گھوڑے تو سوہاں کیویں لگ دائے. علامہ علی نکی نکن قبلہ مرحومہ دن عباس بھین دا حکم من کے گھوڑے تے بیٹھا ہے. گھوڑے تے چکر لائے اس خیمے اس میں چکر لائے اس نا، اس میں بی بی ہر مزدور تا موڈا حلا کے باقاعدہ آدھی غور نہ دیکھو انج لگتا ہے جو بابا علی گھوڑے تے بیٹھا ہے. بابا ہی میں گھوڑے تے سونا لگتا جی میں عباس گھوڑے تے سونا پیا لگتا ہے. تے وقت رو کے آدھی لگتا ہے آج غازی نہیں، آج بابا علی میں کو چھوڑی ویدہ ہے. میں نے جی پتہ لگتا ہے جو بابا علی آج میں چھوڑ کے پیا ویدہ ہے. عباس آدھے میری آقا زادی میں تیرے حکم دی تعمیل کی تھی، میں نے اجازت ہوں یہ جڑی 70 میں شیر در رنگ چ پڑی ہے. یہ وہ 70 ہے جڑی سنن والے مومن دا جگر کباب کریں گے. اور اوکھی پڑی ہوئی دی اور اوکھی سنی یہ بھرا دے سامنے آ کھڑی ہے. اجازت ہے بے شک لگا ہوا صرف میری آخری گل چا سنا. کیڑی گل؟ بی بی علی عباس پھرا حیاتی ہوئی یا منت ہمشیر تے لئی بائی. کیڑی؟ بی بی علی کل ملن زیور قیدیاں والے انہیں پامنے ہن سمجھائی بائی تھکے نہیں. کل ملن زیور قیدیاں والے
کیویں پامڑے ہیں سمجھائی من جملہ کا ڈاؤ کھائی اگلا روک کے آجئے کیویں ٹرنے وچ بالار آندے میں پتر کے ویر دکھائی من 3400 پر قیامت ہے بی بی آجئے کیویں بول رہے نال شرابی دے اجرکم اللہ میں کو بول کے ویر دکھائی عباس پھرا حیاتی ہوئی ہمیں تمثیل دلائی وائن کل ملن زیور قیدیاں والے کی میں پاؤنے ہن سمجھائی وائن کی میں ٹرنے وچ بازاران دے میں ٹر کے ویر دکھائی وائن کی میں بولنے نال شرابی دے میں کو بولن ویر سمجھائی وائن مل گئی اجازت ٹر گیا ہے عباس 17ویں قدم تے پہنچا گھوڑا اللہ درجات بلند کرے اللہ محمود حسین برہم بہاولپور والے تھے انہیں دی تحقیق تا جملہ ہے فرمانے ہیں کہ 17ویں قدم تے فضا حقل ماری عباس دائی سلین یہ ایک دفعہ واپس والا دائی دا حکمن کے غازی واپس آئے اما خیر ہے کہ بیادے جائے والے دا تو ٹورن لگئے نا خیمے قیامت بنی ہوئی ہر کوئی ڈھائی مار کے پیا روندہ ہے لیکن جیڑی تیری بھین رکیہ ہے نا وہ علیحدہ ٹکرہ مار کے روندی پئی ہے ٹردہ ٹردہ بھین رکیہ تے کولا کھڑے بھین خیرے روندے تا سارے پائیں تو ٹکرہ مار کے کیوں پئی روندی جملہ سونے اللہ واسطے تو ٹکرہ مار کے کیوں پئی روندی ہے بی بی آدھے جس میں تو ٹرن لگے نا ساریاں دی نگاہ تیرے علیہ پاسے لیکن میں نے دکھنیاں بھیرا حسین علیہ پاسے جیمے تیرا گھوڑا ٹرتا گئے بھیرا دی پاک دی پیچ کھل کے ڈالے چاندے گئے حسین دی کمر جھک دی میں دیئے روک کھڑا بلالان ان کا سارا ظاہری غازی میری کمر ٹوٹ گئی ہے اجرکم اللہ عباس تیرے بعد میں کلہ رہ گیا واہ غربچہ میں ہر غریب ہوئی اجرکم اللہ آگیا میدان مشک پانی دی بھریس دریائے نہر فرات تے پہرا 4000 تے لشکر دا لڑن دی اجازت کوئی نہ آئی نیزہ تے ڈھال ملی ہے تلوار تے تیر کمان حسینہ کے رکھ کے میں لڑن نہیں آیا جڑے لڑن آندن بھیڑا نال نہیں گھنا دے بس تے کوئی اتنی اجازت ہے تو پانی گھنا لیکن نیزہ جڑا ہاتھ تے چاہتے نیزہ میں لہرائے سنا ایڈا کوئی عباس دے نام دا اثر 4000 دا لشکر نہر چھوڑ کے بھج گئی ہے عباس نہر تے قبضہ کیتا ہے گھوڑا لہائیس مشک پانی دی بھریس اے پوری تقریر دا نچوڑ جملہ میں پوری کائنات قربان کر دے وہاں اپنے بچے قربان کرنا عباس دی اس وفات دی میں بوک پانی دا بھریس ایج سامنے کر کے بیٹ چھوڑے ایسا پیتا کوئی نہیں جب پیتا نہ آتے بات بوک بھریا کیوں ایسا بوک بھر کے دسیس جو پیوان تا پی سکنا پانی میرے قبضے چھے وفادی حد مک گئی ہے بیٹ کیا دے کی میں پیما میرا سردار جو پیاسا ہے نوکر کیے پانی پیوے میرا سردار دیں دھیاں تریاسی پیاسی ہیں سردار دیا بھیڑا پیاسی ہیں سردار دے پوٹ پیاسی ہیں عباسی کا پیاسا حنت رہے نہیں دی پیاس لیکن نہیں پیتا پانی مشک رکھی اس گھوڑے دے گھوڑے دا منہ کی دس خیمے والے پاس ہے گھوڑے نہ نکل پیس یقیناً میں پانی چاہ کے ٹورنا ہے انہیں سارے مدد حملہ کرنا ہے تیری ڈیوٹی ہے تو بغیر حملے دی پرواہ کیتی ہوئے میں کو خیمے گھن جو کیوں جو میں سکینہ نال وعدہ کر رہا ہوں جو پانی ہے ناسا گھوڑا بجائی آنا ہے عمر شاد اعلان کیتا ہے آدھے پانی خیمے نہ پہنچے
جتنا فوج ہے ساری عباس تے ترٹ پئی جن کنو تیرا تیر بنے گئے جن کن نیرا بنے گئے جن کن پچھر آؤ پچھر بنے گئے اجرکم اللہ چیر لگ دے پین نیرے لگ دے پین پچھر لگ دے پین رو رو کے ودا دے گھوڑا تم کو خیمے پہنچا اور سکینہ خیمے دے دروازے تے پانی دا انتظار کھڑی کرے اجرکم اللہ ایک ظالم چھپ کے وار کیتا ہے سجا بازو کلم ہو مشک کھپے بازو اجفا کیا دے بازو سکینہ دا صدقہ آلے گھوڑا میری بازو بغیر نبویسی ملت اللہ میرے کو خیمے گھین میں پانی خیمے مولا تعالیٰ پرشے قبول فرمائے کھبے بازو دے وچ مشک کے گھوڑا بھجئی آدھا ایک بے غیرت وقت چھپ کے باہر کیتا ہے کھبے بازو کلم ہو مشک موج پا کے آدھنے بازو اصغر دا صدقہ میری بازو بغیر نبویسی ملت لاب مخیمے گھر میں اور سکینہ کھلی جان چلی کھلی میں بادا گرے اجرکم اللہ اور مشک منہ چھے گھوڑا بھجدان ہے گھوڑے دمو خیمے آلے پاس دادا اوکھا جملہ کوشش کرے نہ پڑھن دے ہونے ایک ظالم تیر مارے جڑا عباس دی اکھ چاک لگے پھر بازو کا حیل کھوینا جو چیر کٹھے گھوڑے دی گردن میں چھکے ہوئے آئے کہیں لے جمع میرے کہیں لے جمع میرے روک ودا دے کاش میں نے بازو ہوئے اچھلال کبھین ہے بازو دہیر کوئل کہیں رہی پاس سر میرے میرے کہیں رہی پاس سر لیکن پرواہ نہیں لگنے تکلیف کتنا ہوشی آدھے گھوڑا بھوک ہے میں آدھے پاس سے دور بر اور ایک ظالم چیر مارے ایک چیر مشک چاک لگے ملغانی آلے ہوئے مشک جنہیں عباس تے چگر چلگے اور توری گھوڑے کو آدھا خیمے گھن بولے جگہ تیر لگیا دے خیمے نہیں اور میدان گھن بولے آدھے پانی آیا دے آئی چھئی رہ گیا ہے میں خیمے کیا سکینہ لال واب کر آیا ہم بے پانی بغیر خیمے کھولے بھنرا اجرکم اللہ مجلس پورے ہوئیے میری جرات بھی اتنا گرمی تھکاوٹ سارے چیز اور ایک عالم گوڑ سمارے سارے جگوڑ کو لگائے عباس چھڑائے اور میں نساؤ کو گھوڑے بلاوے تو کیری شہدہ سہارا کھلائے
बाजू का सहारा गिरना बाजू का है खोना अब्बास जी ने चाहिए खोने की निगाह जब पैर फंस गए पर जिन पे घोड़ा रहा गाड़ी नाल लगावेगा हकल मार के आना कर रहे पूरे वो शब्द न कर ले पहले जुमला क्या सुने 4000 तीर पे तलवार अंदाज शिना में हाथ जो तलवारा है वो गाजी में तोप भरे 4000 तलवार गाजी पे चलती रह गई है गाजी में लाश टुकड़े जो तकसीम हो चाहते रहे